أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ رکوع کی دعاؤں میں سے پہلی دو دعائیں کل ہم نے کی تھی، سبحان ربی العظیم، اور دوسری سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دوسری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری دعا کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبوح، سبوح تسبیح سے، جس طرح ہم سبحانہ بھی کہتے ہیں تو مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پاک۔ قدوس، قدوس کا ایک مطلب پاک بھی ہے اور عظیم بھی ہے، تو پاک اور عظمتوں والا رب، عظمتوں والی ذات۔ رب جو رب ہے، الملائکۃ فرشتوں کا، والروح اور جبریل امین کا۔ الروح سے مراد قرآن مجید میں بھی جبریل امین ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے اور اپنی نماز میں شامل کرنا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی بھی حصہ تلاوت کر لینا وہ کافی ہوتا ہے۔ کسی بھی انداز میں اس کو تلاوت کیا جا سکتا ہے، چاہے دو صورتیں ملا لیں، چاہے ایک صورت، چاہے درمیان میں سے صورت کے درمیان کا کچھ حصہ پڑھ لیں، کسی بھی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ترتیب کا خیال انتہائی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہلے والی صورت کو بعد میں اور بعد والی کو پہلے بھی پڑھ لیا کرتے ہوتے تھے۔ تو اس مناسبت سے سورہ اخلاص کو پہلے بھی اور بعد میں بھی کسی بھی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ طویل قرأت نہ کی جائے، کیونکہ وہ وقت سب کی تھکاوٹ کا ہوتا ہے، اور اسلام ایسا دین فطرت ہے کہ وہ ہر اس طرح کے معاملے میں خیال رکھتا ہے، کمی صرف ہماری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے پہ مشتمل ہے۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا، اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ مجھے دن بھر کے تھکے ہوئے کو لمبی قرأت سے ملال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا بعد میں، تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاہا یعنی سورہ شمس اور اللیل اور الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت ہی چھوٹی کر دیں، سورہ کوثر اور سورہ عصر اور ان کو پڑھیں۔
جو کم قرات کا بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے وہ ملتا ہے یہ سورہ شمس، سورہ لیل اور جو آدھے پیج کی صورتیں ہیں اس طرح ہوں، لیکن بہرحال چھوٹی صورتیں بھی پڑھائی جا سکتی ہیں وقت کے مطابق جتنی ضرورت ہو۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ تیز تیز پڑھ لینا اور فٹافٹ نماز ختم کی جائے، صحیح طرح نہیں۔ ہاں، قرات تھوڑی سی طویل کرنے کی بجائے کم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کے قرات کیا کرتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ پہلی والی بھی اور یہ بھی دونوں احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح بچے کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بچے کو نماز میں اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھاتے دیکھا ہے کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ رضی اللہ عنہا کو اتار دیتے اور جب مسجد سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے، یعنی جب سجدے سے فارغ ہوئے تو اٹھا لیا، جب رکوع میں گئے تو اس کو بٹھا دیا، گویا قیام کی حالت میں اٹھایا، رکوع کرنے لگے پاس بٹھا دیا، سجدہ کیا اور قیام میں دوبارہ اٹھا لینا۔ تو بچے کے ساتھ اس طرح کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ تو معاملہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، لیکن جب انسان اکیلے نماز پڑھے تو اس کو جتنی طویل کر سکے اتنی لمبی کر کے پڑھنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ یا کسی کے سامنے پڑھیں تو اپنی نماز کو پرسکون اور لمبا پڑھتے ہیں، اور جب اکیلے ہوں تو اس کو جلدی جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کو ہلکا پڑھانے میں جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھایا جائے، اور اس کے بارے میں بہت کلیئر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے، یعنی ارکان اور سنتیں اور سب کچھ اچھی طرح ادا کیا اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، کیا خطا کی یعنی کہ رکوع، سجدے، قوما، جلسہ اور ان سب کو صحیح طرح ادا نہ کیا، تو تمہارے یعنی مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ایک اور بہت اہم بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی بالکل نیو مسلم ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جس کو کچھ بھی اور یاد نہیں قرآن کا رہتا یا وہ پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ وہ تلاوت کی جگہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ صحیح ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھا دیں جو مجھے نماز میں کافی ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کلمات پڑھ لیا کر،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو کنورٹ ہوا ہے، اسلام کی طرف آیا ہے، یا کسی کو اگر یاد نہیں ہے وہ اس کی کوشش نہیں کرے گا اور نماز کو یاد نہیں کرے گا۔ جب تک یاد نہیں ہوتا اس وقت تک اس صورت میں وہ ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب ہم نماز با جماعت سے متعلق مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں ہمیں اس کی بہت فضیلت ملتی ہے۔ مردوں کے لیے یہ فرض ہے، اور عورتوں کے لیے اگر مواقع میسر ہوں اور پردے کے اہتمام اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ بھی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک روایت میں 27 اور ایک میں 25 گنا آیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور سوائے نماز کے اس کا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور تم میں سے کوئی ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا تو وہ گویا نماز میں ہی ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نماز با جماعت ادا کرنا فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے بارے میں سخت وعید بھی ہے کہ جو ادا نہیں کرتے، اللہ تعالی ہمارے مردوں کو توفیق دے کہ وہ اس اہم فریضے سے کسی طور پر بھی غفلت نہ برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کی کوئی معذوری اور دور گھر ہونے، یہ کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حد تک کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں بہرحال کہ ان میں پاسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی گھر میں یا آس پاس کے لوگوں کو مل کر جماعت کا اہتمام ضرور کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، لیکن پھر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے ہوئے تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر دور سے کوئی آ رہا ہے تو جو پیٹرول خرچ کر رہا ہے، جو اس کو مشقت ہے، جو ٹائم لگا رہا ہے، انشاءاللہ اس سب کا اجر بھی لکھا جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر کی دوری آپ کو سستی ڈال دیتی ہے اور نماز با جماعت سے روکنے والی ہے، تو بہت اچھا ہے کہ گھر قریب ہو تاکہ آپ نماز میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ دور بھی ہیں اور وہاں سے بھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی قدردانی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر کسی کی حالت کو جانتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ 2 لوگوں کی بھی نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش مسجد کے اندر آ کر، اور اگر وہ پاسبلٹی نہ ہو تو پھر یہ کوشش کریں کہ آپس میں گھر میں ہی مل کر نماز جماعت سے ادا کر لی جائے۔ انشاءاللہ اس کے اور مسائل کو ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی غلطی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب